कल रऊफ हसन साहब के ऊपर हमला हुआ। क्या ख्वाजा सराओं के अंदर इतनी ताकत आ गई है कि आम बंदे जो ये काम नहीं कर पाए वो उन्होंने कर दिया। तो ये सिर्फ हमें बदनाम किया जा रहा है, हमें ऐसे बिल्कुल नहीं है। हमारे पास तो ये एक ही हथियार है अपना, ये है 2 हाथ। हम तो ये ताड़ियाँ मारते हैं, शुरू हो जाते हैं उसको वो गालियाँ देते हैं, उसको गालियों का जवाब गालियाँ देती हैं हम। वो बदतमीज़ी करता है, जो बदतमीज़ी करे हम उसके साथ यही बदतमीज़ी करते हैं। ना हम भाई को सुन मार सकती, ना हम लाते मार सकती। हम तो मक्खी मारते हुए डरती हैं, तो हमने वहाँ ब्लेड चला दिए। पता नहीं हमें क्यों बदनाम हो जाते हैं। हम मस्कीन तबका इसलिए ले आते हैं। ये गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर नहीं सकती, तो प्लीज़ हम पे इल्ज़ाम भी ना लगाए ना। लोग तो हमें इंसान भी नहीं समझते। गवर्नमेंट वाले हमें कातिल बना देते हैं, दहशतगर्द बना देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। कल रऊफ हसन साहब के ऊपर हमला हुआ, ख्वाजा सराओं ने किया। उन्होंने किया या नहीं किया, ख्वाजा सराओं के कल रात से इतने टेलीफोन आ रहे थे कि हमने ऐसी हरकत नहीं की। इसीलिए जो इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत फलाई काम भी करते हैं और बिजली इनका नाम है, इनके पास मैं मौजूद हूँ कि क्या ख्वाजा सराओं के अंदर इतनी ताकत आ गई है कि आम बंदे जो ये काम नहीं कर पाए वो उन्होंने कर दिया। कभी पंजाब के किसी एरिया के अंदर मसला आ जाता है ख्वाजा सराओं का, तो ये तमाम तर सवालात लेके मैं इनके पास आ गया, उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिजली, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ख्वाजा सराओं के अंदर इतनी ताकत आ गई है कि लोग अब मर्दों से नहीं डरते, लोग अब बंदूकों से नहीं डरते, अब आप लोगों से डरना शुरू हो गए। देखें जी, पहले तो मैं मजम्मत करती हूँ उनका, हसन रऊफ साहब का, कि जो उन पे हमला हुआ है। तो हम दुआ करते हैं उनके लिए, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनकी मुश्किलें परेशानियां दूर करे। बस जी हम क्या करें, हम आपको पता है, सब दुनिया जानती है कि हम दुआएं देते हैं, लोगों को मुस्कुराहटें देते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं जैसे भी गुजारे हैं। कहते दुख देखा नहीं महसूस किया जाता है। कभी आके देखो ना ईद वाले दिन हमारे घरों में हम कितने दुखी हैं, फिर भी खुश रहते हैं, क्योंकि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि किसी को मुस्कुराहट देना सदका है। तो हम मुस्कुराहटें देते हैं। पता नहीं हमें क्यों बदनाम हो जाते हैं, हमें लोग क्यों आगे ले आते हैं। हम मस्कीन तबका इसलिए ले आते हैं कि यार इनके बारे में कोई ऐसा भी कर दें तो इनसे ना पूछा जाएगा या ये बदनाम हो जाएंगे, ये कौन सा हमारे पीछे आएंगे। तो खुदारा में प्लीज़ हम जो है हमें वही रहने दें। क्योंकि अगर पंजाब के इलाकों की बात की जाए तो पंजाब के अंदर भी हम लोग इसी तरह देखते हैं कि ख्वाजा सराय जितने थे उन्होंने एक थाने के ऊपर धावा बोल दिया। और अब कल ये वाला वाक़या, इस तरह के अगर और रोनुमा होते गए वाक़े तो लोग तो आपको जीने भी नहीं देंगे बाहर। मेरी बात सुने, वो जो थाने वाली बात है, आप देखो किसी के घर में या किसी की इज्जत पे या किसी को आप छेड़ेंगे या घर पे हमला करेंगे तो आपके कर दे, आप नहीं उसको जवाब देंगे। इतने गंदे गंदे उनके साथ। आपको पता है जो खारिया में हुआ है उसका आपको मीडिया में बाद में पता चला ना कि ख्वाजा सराओं का कसूर नहीं था, पुलिस वालों का कसूर था। लेकिन देखो जो बात असल है ना, ये जो है, ये वाली जो बात है, ये जो हमला हुआ है, ये ख्वाजा सरा नहीं है। हम तो भाई सीधी सी बात है, लड़ाई करते हैं, ताड़ियाँ मार के हम फड्डा करती हैं, बाल खींचती हैं, हम नौखन मारती हैं। जहाँ कोई बदतमीजी हमारे साथ करता है, कोई कहता है खुसरा, ओए रीमा, ओए नगीना, ओए फलानी निमगानी, आज के चल वे फिट्टे मुँह, तेन तमीज़ कोई नहीं गाल करनी, पर हम मार वे, ये तो गालियाँ दे देती हैं। हम ऐसा कर सकती हैं यार, ब्लेड लेके साथ उसके गले पे पहना। हम तो मक्खी मारते हुए डरती हैं, तो हमने वहाँ ब्लेड चला दिए। ये झूठ है। अगर हमारी कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है तो हम उनके साथ हैं, हम उनका साथ देंगे। हमें तस्वीर दिखाई जाए, हम पूरे पाकिस्तान में घूम, क्योंकि जितनी आप लोग ख्वाजा सरा की ये कम्युनिटी होती है, आप लोगों को एक दूसरे का पता होता है, बेशक रावलपिंडी के, इस्लामाबाद के या कहीं के भी। तो आप लोगों की कम्युनिटी के अंदर कोई ऐसी चीज़ आप तक आई हो कि कोई इस तरह तैयार हो रहा है या कोई आपको लग रहा हो कि नहीं यार ये कुछ ऐसे ख्वाजा सरा हैं जो इस तरह का काम कर सकते हैं, तो ऐसा आपकी तरफ आया कुछ? 100% ख्वाजा सरा रात को एक दूसरे को फ़ोन करके डरे हुए हैं, कराची से लेके पेशावर तक, खैबर तक, सारे, कि यार ये क्या है, हमें क्यों बदनाम करें, हम ऐसा कर सकते हैं। आपको पता है जहाँ भी कत्ल हुआ है ख्वाजा सरा हुआ है, बंदे ने कत्ल किया है। जहाँ भी हुआ, आप मीडिया 660 ख्वाजा सरा पेशावर में कत्ल हुए हैं, सोआबी में कत्ल हुए हैं, कराची में कत्ल हुए हैं, कहाँ कहाँ कत्ल हुए हैं, ये इस्लामाबाद में कत्ल हुए हैं। यार मर्दों ने किया है। ख्वाजा सरा अगर ऐसा होता तो वो कत्ल हो जाता। तो ये सिर्फ हमें बदनाम किया जा रहा है, हमें ऐसे बिल्कुल नहीं है। हम पूरे पाकिस्तान, अब कराची, फैसलाबाद, लाहौर, सरगोदा, बकर, लिया, डेरा गाजी कांडे, भी पूरे पाकिस्तान में हम ख्वाजा सरा, हम एक दूसरे को जानते हैं, हमारे ग्रुप बने हुए हैं। आप हमें वो तस्वीर दें भी, ये ख्वाजा सरा है, नज़दीक करके हमें दिखाएं, हम उनके साथ हैं। आपने कल रात को जब ये वाक़या पेश हुआ,
ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کی CCTV ویڈیو آپ کے سامنے آ گئے, تو آپ کے جتنے واٹس ایپ گروپ تھے, جتنے آپ لوگوں کے قریبی تھے مختلف شہروں میں, آپ نے ان تک پہنچایا, ان میں سے کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی لگا کہ کوئی انوالو ہے؟ دیکھیں ہم نے سب پہنچایا بھی, انہوں نے ہمارے تک بھی پہنچایا, ہم نے دیکھے وہ کوئی خواجہ سرا نہیں ہے, وہ روپ دار کے, آپ کو پتہ ہے آج کل پارلر ایسے بن گئے ہیں جہاں پہ آپ جائیں میک اپ کروائیں, فریش ہوں, میک اپ کر کے باہر نکلائیں, آپ کو تو کوئی نہیں پہچانے گا. تو یہ صرف ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے ہماری کمیونٹی پہ. ہماری کمیونٹی ایک مسکین طبقہ ہے, یہ گورنمنٹ ہمارے لیے کچھ کر نہیں سکتی, تو پلیز ہم پہ الزام بھی نہ لگائیں نا. کیونکہ اگر پہلے اس ٹائم کی بات کی جائے تو اس ٹائم آپ لوگ بائر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مانگتے ہیں جو بھی آپ اپنا پروفیشن کرتے ہیں, مگر آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آج روڈوں کے اوپر خواجہ سرا نظر ہی نہیں آ رہے, اس کی کیا وجہ؟ ڈرے ہوئے ہیں, نہیں جا رہے کہ ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے, ایسے پولیس پکڑ کے ہمیں مارے گی, ہم سے ایسے زبردستی بیان لیں گی, مارے گی, تو ہم سب, آپ 100% کوئی بھی باہر نہیں گیا, سارے ڈرے ہوئے ہیں. اور کیا کریں, گھر میں بیٹھے ہیں اور جی رہے ہیں, پہلے بھی جی رہے تھے, اب بھی جی رہے ہیں. کیونکہ مسئلے مسائل تو آپ لوگوں کے پہلے بھی بہت زیادہ تھے, ہم لوگ دیکھتے تھے کہ باہر پولیس والے اکثر آپ کو پکڑ لیتے تھے, مگر اب یہ کل کے واقعے کے بعد تو اور زیادہ آپ لوگوں کے اوپر سختی ہو جائے گی. لیکن میری بات سنیں, وہ کوئی عام آدمی تو نہیں تھا نا, تو آپ کو پتہ ہے ہم ویسے ایک بات کروں, ہمارے خواجہ صاحب 80% PTI کو لائک کرتے ہیں, 80% خواجہ صاحب PTI کو پسند کرتے ہیں. تو اتنا بڑا آفیسر تھا جس کے ساتھ یہ ہوا, کوئی عام چیز تو نہیں تھی, کوئی عام تو روڈ والا نہیں تھا بندہ جو ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتا, ہم تو اس کو پڑ جاتی ہیں, لیکن وہ اتنا بڑا آفیسر ہے تو اس کے ساتھ یہ, اور قتل کرنے تک گئے ہیں, اس کو گلا کاٹا ہے, تو اس سے ہم ڈریں گے تو صحیح نہ پہ. اگر آپ کے فلاحی کاموں کی بات کی جائے تو آپ کیا کرتی ہیں روٹین سے ہٹ کے اپنے لیے فلاحی کام کیا کریں؟ میری دیکھیں جی, میں جمعے کے جمعے فوڈ ڈرائیو کرتی ہوں, 180 یتیم بچوں کو کھانا کھلاتی ہوں, 10 بچے ہیں میں نے حفظ کروا رہی ہوں, ان کا کرواتی ہوں. اس کے علاوہ 110 گھروں میں افطاریاں دیتی ہوں, چاول ہوتے ہیں, 2 خربوزے کے ٹکڑے, 2 کیلے, 1 سموسہ, 4 کھجورے, 1 رسگلہ, یہ 110 غریبوں کے گھروں پر جا کے دروازہ بجا کے دے کے آتی ہوں. اس کے علاوہ ایک مسجد بنائی ہوئی ہے لوگوں کے لیے, اس کا 12,000 روپیہ مہینے کا مولوی کو بیچتی ہوں. 7 مرلے کی زمین لے کے اس پہ 40 لاکھ 80,000 کی مسجد بنائی. ساری زندگی کی بس یہ سوچ, یہ ذہن, ایسے کام کرتی ہوں کہ نا جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اجر دیا اس چیز کا, مجھے ایک دفعہ عمرے پہ بلایا, دوسرے 7 مہینے بعد حج تھا, میں حج پہ چلی گئی, مجھے پتہ بھی نہیں چلا, مجھے فون آیا آپ نے حج کرنا ہے. دیکھو اللہ کرواتا, میرا 1 روپیہ نہیں لگا, 1 ٹکا نہیں لگا, مجھے ہر چیز انہوں نے دی اور میں حج کر کے آ گئی. اللہ نے مجھے صلہ دیا. ہم تو ایسے لوگ ہیں, ہم تو یقین کریں جتنا پیسہ اتنا حساب ہونا ہے اللہ کے. آپ کہتے ہیں ہم اتنا ڈرتے ہیں نا, ایک کمرے میں اکیلی سوئی ہوتی ہیں لائٹ بند کر کے, تو آپ کو پتہ ہے کہ قبر یاد آ جاتی ہے کہ یار کیسے اللہ کو منہ دکھائیں گے. تو نہ کبھی شکوہ کیا, اللہ آپ نے ہمیں ایسا بنا دیا. لوگ اپنے بچوں کو, قسم خدا کی, اتنے لوگ اپنے بچوں کو اسپائڈر مین, بیڈ مین, سپر مین کے بارے میں بتاتے ہیں, اور ہم اگر ان کے پاس جائے تو وہ ہمیں کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جو, ہمارے بچے ڈر رہے ہیں. اتنا دل دکھتا ہے قسم خدا کی کہ ہم انسان ہیں, یہ جانور ہے. دیکھیں لوگ تو ہمیں انسان بھی نہیں سمجھتے. گورنمنٹ والے ہمیں قاتل بنا دیتے ہیں, دہشت گرد بنا دیتے ہیں, معاشرہ ہمیں عجیب. ہاں گورنمنٹ نے ہمیں ایک عزت دی, ایک چیز دی ہے, ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پہلے ہمیں کہتے ہیں خسرا اور ہجرا اور زنانہ, اب ہمیں خواجہ سرا کہتے ہیں. بڑی مہربانی, یہ نام دے دیا ہمیں. اور آپ کو پتہ ہے ہماری جو گورنمنٹ ہے, ہمارے جو سیاستدان ہیں, ایک بزنس ہے سیاست, یہ واحد ملک ہے یہاں پہ پہلے وزیر اعظم ہوتا ہے, بعد میں جیل میں ہوتا ہے. یہ اپنے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, ہمارے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. اور آپ کا بھی ان فیوچر سیاست میں آنے کا شوق ہے؟ مجھے نہ سیاست میں آنے کا شوق ہے, کیونکہ آپ کے کچھ ٹرانسجینڈر ایسے ہیں جو سیاست میں آنا چاہتے ہیں. نہ دیکھیں وہ پتہ ہے کہ ہر محکمے, ہر ادارے میں کالی بیڈے ہوتی ہیں, ہمارے میں بھی ہے. وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرنے کے لیے سیاست میں آنا چاہتے ہیں. پڑھے لکھے, ہمیں نہیں پڑھے لکھے بھائی, ہم تو روڈوں پہ نکل جاتے ہیں, ہم سے لیپ ٹاپ نہیں چلتے, ہم سے کوئی نہ ہماری کوئی NGO, نہ ہماری کوئی فاؤنڈیشن, کچھ بھی نہیں ہے. جن کی ہیں وہ اگلے لیپ ٹاپ پہ بہت دور دور سے منگوا کے کھا پی رہے ہیں, عیاشی کریں. کب تک؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں, نہ پیسوں کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی, بس کھا لیتے ہیں. ہمیں نہیں اتنا لالچ کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو جائے. یقین کریں میرا انسٹاگرام ہے بجلی_official, آپ چیک کر لیجیے گا, وہاں پہ ہر میسج, ہر کمنٹس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ بنائیں. میں نے آج تک نہیں بنایا, مجھے کوئی ضرورت نہیں. مجھے ڈر لگتا ہے, خوف آتا ہے کہ میرے پاس زیادہ پیسہ آ جائے گا تو میں لالچی ہو جاؤں گی. اب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ جب کبھی آپ باہر بازار میں جاتی ہیں یا کسی بھی جگہ جاتی ہیں تو کوئی لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں,
ٹھیک ہے، تو اسے آپ کیسے آگے، یعنی کہ مثال طور پہ ایک مرد کو کوئی مرد مارتا ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ آگے جھگڑا کرے گا، عورت سے جھگڑا کرے گی، تو وہ بھی ہم نے لڑائی دیکھی. جب کوئی آپ کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے یا کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو اسے آپ آگے سے کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ ہم ان سے کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ وہ ہماری طرف آئے ہمیں گالیاں دے، بدتمیزی کرے، ہمارے پاس تو ایک ہی ہتھیار ہے اپنا، یہ ہے 2 ہاتھ. ہم تو یہ تاڑیاں مارتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں اس کو وہ گالیاں دیتا ہے، اس کو گالیوں کا جواب گالیاں دیتی ہیں ہم. وہ بدتمیزی کرتا ہے، جو بدتمیزی کرے ہم اس کے ساتھ یہی بدتمیزی کرتے ہیں. نہ ہم بھائی کو سن مار سکتی، نہ ہم لاتے مار سکتی. ہم یہ ہمارا یہ ہے ہتھیار. ہم یہ شروع ہو جاتی ہیں اور وہ بدتمیزی کرتا ہے، ہم بھی بدتمیزی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جاتے جاتے ایک میسیج دے دیں جو اس طرح کے واقعات اور رونما ہو رہے ہیں، جو ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ سامنے دے کے میسیج دیں. دیکھیں میری بات سنیں، یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی ایک دفعہ دی ہے، اس کو ہنسی خوشی سے گزارنا چاہیے. یہ بار بار نہیں ملے گی، تو پلیز اس زندگی کی بہت قیمتی زندگی ہے. تو دیکھیں یہ جو قتل وتل یہ کرنا، یہ ہتھیار، گولیاں مارنا، بلیڈ مارنا، پلیز خدا را یہ چیزیں نہ کریں. اس کا بھی اللہ کے آگے جا کے آپ نے جواب دینا ہے. تو ساری زندگی اس دنیا میں نہیں رہنا، وہاں بھی جانا ہے. تو پلیز یہ حرکتیں کرنا چھوڑ دیں. بہت شکریہ مس بجلی جو آپ نے وقت دیا. یہ تھی مس بجلی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کل کی فوٹیج میں جو شخص تھا ان کی ہمیں تصویریں دیں تاکہ ہم لوگ اپنے تمام واٹس ایپ گروپوں کے اندر جدھر تک ہمارے لوگ جاننے والے ہیں ٹرانسجینڈر، ہم ان تک پہنچائیں گے. اگر ان میں سے کوئی انوالو نکلے گا تو ہم اسے بالکل سامنے لے کے آ جائیں گے. اور انہوں نے کلیئرلی بات کی ہے کہ جہاں تک میں خواجہ سراؤں کو جانتی ہوں ان میں سے کوئی بندہ بھی کل والے واقعے میں انوالو نہیں تھا. یہ ہمیں صرف اور صرف بدنام کرنے کے لیے ایسے واقعے کیے گئے. اور ہمارا جو جینا مرنا ہے وہ ہم لوگ عزت کے ساتھ کرتے ہیں. ہم سے کوئی بندہ لڑتا ہے ہم صرف ہائے کر کے صرف اور صرف وقت گزارتے ہیں. ہمیں تو عام ویسے جینے نہیں دیتے. اکثر پولیس پکڑ لیتی ہے، اکثر باہر کوئی اور مسئلہ مسائل بن جاتا ہے. مگر اس طرح کے جو کیسز آ رہے ہیں، اس طرح کے جو واقعے سامنے آ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف ہمیں بدنام کرنے کے لیے کیے گئے. اور ہم لوگ اس کے بالکل خلاف ہیں. ہمیں فوٹیج دی جائے، ہمیں ان لوگوں کے نام بتائے جائیں، ہمیں ان کی تصویریں دکھائی جائیں. تو اور اگر وہ ہماری کمیونٹی میں سے ہوں گے تو ہم انہیں خود گرفتار کرائیں گے. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.